الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ محترم، آج ہم حاضر ہوئے ہیں انجینئر مرزا جہلمی کو جواب دینے کے لیے۔ ان سے جب سوال ہوا کہ ماہ رمضان المبارک میں نماز تراویح کے دوران امام صاحب کی قرأت سمجھ نہ آئے اسپیڈ کی وجہ سے، تو کیا اسی مسجد میں کسی کونے میں کھڑے ہو کر ہم اپنی جماعت کروا سکتے ہیں یا اس کا کوئی اور حل ہے؟ ناظرین محترم، یہ جب ان کے سامنے یہ بات پیش کی گئی تو آگے انہوں نے جو جواب دیا وہ کیا دیا کہ اگر امام صاحب کی امام صاحب اسپیڈ سے پڑھ رہا ہے تو اس کی اسپیڈ کو کم کرو، یعنی کہ اس کو کونے میں کہیں جا کر کھڑے کر کے اپنے منہ اس کو کہو کہ بھائی آپ کی اسپیڈ اتنی زیادہ تیز ہے جو ہمیں قرآن کریم فرقان حمید کی تلاوت سمجھ میں نہیں آ رہی، تو لہذا آپ ترتیل کے ساتھ پڑھیں اور تاکہ ہمیں قرآن کریم فرقان حمید کی سمجھ میں آ جائے۔ یہ تو ٹھیک تھی بات اس کی کہ اگر کسی کو امام کی تلاوت سمجھ میں نہیں آ رہی تو وہ کہہ سکتا ہے کہ آپ جو ہے حضرت اتنی زیادہ اسپیڈ سے نہ پڑھا کریں، جبکہ آپ آہستہ آہستہ پڑھا کریں، ترتیل کے ساتھ پڑھیں تاکہ ہمیں بھی معلوم ہو سکے، ہم بھی سمجھ سکیں کہ قرآن کریم فرقان حمید کی آیات اور قرآن کریم فرقان حمید کے وہ حروفات ہمیں بھی سمجھ میں آ جائیں۔ یہ تو بات اس کی بالکل ٹھیک ہے، اس سے میں اتفاق کرتا ہوں کہ امام صاحب کو کہہ سکتے ہیں۔ اور دوسری جو اس نے بات کی وہ یہ کی کہ اگر ایسا نہ کر سکیں، کیونکہ ایسا کرنا تو ناممکن ہے، ہر کسی کے بس کی بات تو نہیں، واقعی یہ بات ہے کہ کہیں وہ غصہ نہ ہو جائیں امام صاحب۔ اگر ایسا نہ کر سکیں تو پھر کہتے ہیں کہ مصحف اٹھا کر اپنے گھر میں جماعت کرائیں، اور صاحب نے یہ بھی کہا کہ جس مسجد میں میں قیام کر رہا ہوں اسی مسجد میں قاری صاحب کی بہت اچھی قرأت ہے، اور لیکن وہ مچھروں کی وجہ سے آج کل اندر شفٹ ہو گئے ہیں، یعنی کہ اندرونی جو حال ہے اس میں شفٹ ہو گئے ہیں، اور وہاں پر جو ہے اسپیکر لگے ہوئے ہیں۔ اسپیکر کی آواز کی وجہ سے مجھے آواز قاری کی قرأت مجھے سمجھ میں نہیں آ رہی، تلاوت مجھے سمجھ میں نہیں آ رہی، تو میں نے کیا کیا کہ میں نے تجربہ کر کے مصحف ہاتھ میں اٹھا لیا۔ ناظرین محترم، تو یہ لکھتا ہے کہ ایک لفظ صحیح سمجھ آ رہا تھا، پھر تھوڑی دیر کے لیے آنکھیں بند کر دی، پھر کچھ سمجھ نہ آیا۔ آگے کہتا ہے کہ پھر میں نے سمجھا کہ یہ قاری کا قصور نہیں ہے، اینڈرائیڈ فون یا مصحف یعنی کہ قرآن کریم فرقان حمید اٹھا کر کھڑے ہو جائیں، مصحف ہاتھ سے اٹھا کر تجربہ کریں، اور اس سے بہتر یہ ہے کہ ترجمے والا قرآن کریم فرقان حمید اٹھائیں۔ ناظرین محترم، یہ تو اس کی مرزا جہلمی صاحب کی جو ہے اپنی علمی قابلیت ہے، جو عوام الناس کے سامنے اس نے بات رکھی کہ میں نے بھی یہ تجربہ کیا ہے، اب آپ بھی تجربہ کر کے دیکھیں۔ آئیے پہلے اس کی آپ ویڈیو سماعت کریں، اس کے بعد ہم عرض کرتے ہیں۔ اگلا سوال بھی ایک بھائی کا ہے کہ وہ یہ کہتے ہیں رمضان المبارک میں نماز تراویح کے دوران اگر امام صاحب کی قرأت سمجھنے میں دشواری ہو رہی ہو یا سمجھ ہی نہیں آ رہی ہو ان کے اسپیڈ کی وجہ سے، تو کیا اسی مسجد کے کسی کونے میں کھڑے ہو کر خود ہم امامت کر کے جو ہے وہ تراویح پڑھا سکتے ہیں؟ الفاظ تو کلمات کفر بن جائے، بڑا خطرناک معاملہ ہے۔ اگر امام سپیڈ سے پڑھ رہا ہے اور اتنی سپیڈ سے کہ آپ کو سمجھ ہی نہیں آ رہی ہے تو اس کی سپیڈ تھوڑی سی آہستہ کر دیں، آگے جا کے کر لیں گے۔
ہاں کس طرح؟ اس کا طریقہ یہ ہے کہ جب وہ پڑھ کے فارغ ہو تو آپ وہاں پہ کھڑے ہو کے امام صاحب سے کہیں کہ سر ماشاءاللہ بہت مزہ آ رہا ہے آپ کی قرات کا، لیکن تھوڑا سا آہستہ پڑھیں، مجھے سمجھ نہیں آ رہی ہے، اور باقی لوگوں سے پوچھیں آپ کو سمجھ آ رہی ہے کہ نہیں۔ اور یہ کام آپ خود نہ کریں کسی سفید داڑھی والے سے، اگر آپ نے پڑھنا ہے تو آپ خود اپنا مصحف اٹھا کے نا، تو سر مسجد کے کونے میں نا آپ جماعت کرائیں، آپ اپنے گھر میں کرا لیں بیوی بچوں کو کھڑا کر کے۔ میں آپ کو ایک اور حل بتاتا ہوں، میں نے جو پچھلے دنوں کیا ہے، میں جس مسجد میں قیام کر رہا ہوں نا، اس مسجد میں قاری صاحب کی بڑی اچھی قرات ہے، لیکن وہ مچھروں کی وجہ سے آج کل وہ اندر شفٹ ہوئے ہیں، اندر والے پورشن، یعنی وہ ہال کے اندر، ہال میں انہوں لگائے ہوئے اسپیکر، اوپر ڈوم ہے اتنا بڑا، اب وہ آواز ٹکراتی ہے، گونجتی ہے، وہ سمجھ نہیں آتی وہ کیا پڑھ رہے ہیں سوائے سورہ فاتحہ کی۔ میں نے بڑی کوشش کی، حالانکہ مجھے اچھا خاصا قرآن پاک کے ساتھ شغف ہے، یعنی مجھے کوئی آف دا وے بھی پڑھ رہا ہوں مجھے پتہ چل جاتا ہے کہاں سے پڑھ رہا ہے، کون سی آیات پڑھ رہا ہے۔ بڑی کوشش کی، مجھے سمجھ نہیں آ رہی تھی، میں نے کہا یہ پتہ نہیں کیا ہو رہا ہے، تو میں نے پھر تجربہ کر کے نا مصحف ہاتھ میں اٹھا لیا، تو ایک ایک لفظ صحیح سمجھ آ رہا ہے، پھر میں تھوڑی دیر کے لیے آنکھیں بند کروں، پھر سمجھ آنا بند ہو جائے، پھر میں نے کہا یار یہ قاری کا قصور نہیں ہے، آواز گونجنے کی وجہ سے وہ باریک کنسنٹریشن جو آپ کو ٹائنیز ڈیٹیل تک چاہیے وہ نہیں مل رہی ہے۔ تو میں نے اسی لیے کلپ پچھلی دفعہ ایک ریکارڈ کروا کے چڑھا دیا ہے کہ نماز تراویح میں کیا قرآن پڑھ سکتے ہیں، قرآن دیکھ کے آپ پیچھے کھڑے ہو سکتے ہیں، وہ اسی لیے کہ آپ اپنے اینڈرائڈ فون کو ایئر فلائٹ موڈ کے اندر کریں اور پیچھے کھڑے ہو جائیں، مصحف اٹھا کے کھڑے ہو جائیں، سامنے ڈیسک رکھ لیں، سجدے میں جاتے وقت اس میں رکھ لیں، اور ویسے ہاتھ میں پکڑ کے رکھیں، اور نماز میں رفع الیدین ایسے کر لیں، کافی ہاتھ اٹھانا ہی ہوتا ہے نا، یہ قبلہ رخ ہو جائے گا، یہ نہ بھی ہو، ہاتھ آپ نے اٹھا لیا آپ کو رفع الیدین ہو گیا، ٹھیک ہے۔ تو آپ مصحف ہاتھ میں رکھیں، تو یہ جہاں پہ تیز قرآن ہے آپ ذرا ایک دفعہ تجربہ کریں کہ مصحف ہاتھ میں رکھ کے نا یوں سننا شروع کریں، تو آپ کو ایک ایک لفظ سمجھ آنا شروع ہو جائے، اور آپ کو تراویحوں کی تھکاوٹ بھی نہیں، اور اس سے بھی بہتر یہ ہے کہ ترجمے والا قرآن رکھ لیں۔ ناظرین محترم، آپ نے دیکھا اور سنا کہ کس طرح عوام کو اپنی جہالت کی بات بتا رہا ہے کہ میں نے ایسا تجربہ کیا ہے، اب آپ بھی تجربہ کر کے دیکھیں۔ ناظرین محترم، آئیے اب سرور عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی احادیث طیبات کا مطالعہ کرتے ہیں اور احادیث سے ثبوت حاصل کرتے ہیں کہ کیا ایسا کرنا جائز ہے یا نہیں جائز۔ ناظرین محترم، حالت نماز میں مصحف اٹھا کر قرآن کریم فرقان حمید اٹھا کر قرات کرنا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے حکم کی ادوری ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ صلو کما رأیتمونی اصلی، یعنی نماز اس طرح پڑھو جس طرح مجھے پڑھتے دیکھی ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تو ارشاد فرماتے ہیں کہ اس طرح نماز پڑھو جس طرح آپ نے مجھے پڑھتے ہوئے دیکھا ہے۔ بخاری شریف کی حدیث پاک ہے، باب رحمت الناس والبہائم، حدیث نمبر 6008 حدیث پاک ہے۔ اور ناظرین محترم، اسی طرح رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا عمل و حکم دوران نماز ہاتھ کو باندھنے کا ہے۔ نماز کے دوران آقائے عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا حکم کیا ہے کہ ہاتھ کو باندھو، لیکن یہ کہتا ہے کہ ہاتھ کھول دو، جبکہ مصحف کو اٹھانے والا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اس حکم کی مخالفت کرتا ہے۔ یعنی کہ اگر کسی کے ہاتھ میں قرآن کریم فرقان حمید ہوگا، ایک ہاتھ باندھا ہوا ہوگا، بہرحال سرکار عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا حکم جو ہے وہ ہاتھ باندھنے کا ہے، جبکہ یہ اس کی مخالفت کرتا ہے۔ دونوں ہاتھ باندھنے کا حکم ہے۔ اگر مصحف کو ہاتھ میں اٹھا لیا اور ایسے پڑھتا رہا مصحف کو ہاتھ میں اٹھا کے، تو یہ ایک ہاتھ باندھا ہوا ہوگا، دوسرا کھلا ہوا ہوگا۔ یہ بھی سرکار عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث کی، اس عمل کی، اس حکم کی ادولی ہے، اس کی مخالفت کرتے ہیں۔ جبکہ مصحف کو اٹھانے والا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اس حکم کی مخالفت کرتے ہوئے دائیں کو بائیں پر رکھنے کے بجائے اپنے ہاتھ میں قرآن کریم فرقان حمید کو اٹھا رکھتا ہے، جبکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے عمل کو سیدنا حضرت وائل بن حجر رضی اللہ تعالی
अन्हु नकुल करते हुए फरमाते हैं कि सुम्मा वदअ यदहुल युमना अलल युसरा। सही मुस्लिम किताब सलात बाब वदअ यदहुल युमना अलल युसरा बाद तकबीरा, हदीस नंबर है 4401। यानी फिर आपने अपना दायां हाथ बाएं पे रखा। आका करीम अलैहिस्सलाम का अमल क्या है, अपना दायां हाथ जो है वो बाएं के ऊपर रखा और हुक्म को नकुल करते हुए सैयदना सहल बिन साद बिन मालिक रज़ियल्लाहु ताला अन्हु फरमाते हैं कानन्नासु युअमरूना अन यदअ रजुल यदुल युमना अला ज़राइहि युसरा फी सलाती। किताबुल अज़ान बाब वदअल युमना अलल युसरा, हदीस नंबर है 740। नाज़रीन मोहतरम, लोगों को हुक्म दिया जाता था कि आदमी अपना दायां हाथ अपने बाईं ज़रा पर रखे। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के नमाज में हाथ बांधने के हुक्म के आ जाने के बाद अब कोई शख्सियत इसके खिलाफ अमल करे या फतवा दे वो नाकाबिले इल्तिफात हैं। और ये अज़हर मिन शम्स है कि मुसहफ को थामने वाला अपनी दाईं हथेली जो है वो बाईं ज़रा पर नहीं रख सकता, क्योंकि जब मुसहफ हाथ में होगा तो नज़र उसकी मुसहफ में होगी और अपना हाथ एक हाथ बांधा होगा, और जबकि दाईं हथेली जो है वो बाईं ज़रा पर नहीं रख सकता। नाज़रीन मोहतरम, सूरे नूर में है कि फल यहज़रिल्लज़ीना युखालिफूना अन अम्रिही अन तुसीबहुम फितनतुन औ युसीबहुम अज़ाबुन अलीम। सूरे नूर आयत नंबर 63। यानी जो लोग रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हुक्म की मुखालफत करते हैं उनको डरना चाहिए कि कहीं उनको फितना या दर्दनाक अजाब ना आ पहुँचे। नाज़रीन मोहतरम, इसी तरह नमाज के तमाम तर रकातों में सारे क़ियाम के दौरान कुरान को थामे रखना बिल इत्तिफाक अमल कसीर बनता है, जो कि नमाज में ममनू है। नाज़रीन मोहतरम, और ख़ासकर के मिर्ज़ा साहिब दर्ज बाला दलाइल से ये साबित होता है कि कुरान करीम के दौरान नमाज हाथ में पकड़ कर और किरात करना रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हुक्म और अमल के मुखालिफ होने की बिना पर नाजायज़ है। अब जो ऐसा अमल करेगा वो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हुक्म का भी इनकारी है। तो लिहाजा मिर्ज़ा साहब आप जो है और किताबों का मुताला करें और अहादीस तय्यबा की वर्कदानी करें कि रसूल आज़म सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का हुक्म ज़्यादा है या आप जो लोगों को कह रहे हैं वो ज़्यादा अहमियत रखता है, जबकि मुसलमानों के नज़दीक उनके नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का हुक्म जो है सबसे ज़्यादा अहमियत वाला है। जबकि आका करीम अलैहिस्सलाम का नबी अलैहिस्सलाम का जब हुक्म आ गया तो मिर्ज़ा के हुक्म की कोई भी अहमियत नहीं है। नाज़रीन मोहतरम, आप खुद गौर और फ़िक्र करें कि इल्मी किताबी साहब जो हज़रत हैं इनकी काबिलियत कितनी है इल्म के मैदान में, जबकि नबी एक हुक्म फरमाए और ये शख्स जो है उसकी हुक्म की इनहराफी करते हैं, उससे मुंह मोड़ते हैं, उससे रूगर्दानी करते हैं। नाज़रीन मोहतरम, अल्लाह तबारक व तआला आपको और हमें नबी करीम अलैहिस्सलाम के दीन मतीन पर चलने की तौफीक अता फरमाए।